بےنظیر بھٹو شہید جمہوریت کی علمبردار اور مفاہمت کی مضبوط حامی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بےنظیر بھٹو شہید جمہوریت کی علمبردار اور مفاہمت کی مضبوط حامی تھی۔ بےنظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج ہم شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کی 70ویں برسی منا رہے ہیں۔ بی بی شہید جمہوریت کی علمبردار اور سیاسی عمل میں مکالمے اور مفاہمت کی مضبوط حامی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بی بی شہید ہمت اور استقامت کی علامت بنی تھی۔ میثاق جمہوریت ان کی پائیدار سیاسی سمجھ بوجھ کا ثبوت ہے۔ ان کے خاندان، خاص طور پر صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کے پیروکاروں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ محترمہ بی بی شہید کا خاندان ان کے ویژن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ سال 2024 میں مخصوص سیٹوں کا کیس سپریم کورٹ کا اہم ترین مقدمہ رہا۔ فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیلیں تاحال سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ 7 ماہ سے پارلیمنٹ بھی نامکمل ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے اپیل دائر کی تو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس اطہر مینہ اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے پہلی ہی سماعت پر 6 مئی کو مخصوص نشستیں حکومت اتحاد کو دینے کے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے دونوں فیصلوں کو معطل کر دیا اور لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے فل کورٹ تشکیل دیا۔ 12 جولائی کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے مخصوص نشستیں ہی پی ٹی آئی کو دے دیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امید ظاہر کی کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا پروگرام جاری رہے گا، لیکن انہوں نے اس سوال کو ٹال دیا کہ آیا حکومت نیا بجٹ لائے گی یا سال بھر کے ٹیکس کے ہدف پر دوبارہ بات چیت کرے گی، جس کی وجہ سے شارٹ فال ہے۔ ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا، اس کے چیلنجز اچانک بڑھ گئے کیونکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جمعرات تک 1.37 ٹریلین روپے کی ماہانہ ٹیکس ہدف میں سے 50% مشکل سے حاصل کیا۔ مہینے کے اختتام میں 5 دن باقی ہیں اور FBR کو IMF کی شرط پوری کرنے کے لیے مزید 1 کھرب روپے درکار ہیں۔ حکومت نے 15% اضافی ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ٹیکس کے معاملے پر کمرشل بینکوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ نان فائلرز کو اب بھی قانونی طور پر جائیداد، کاروں اور شیئرز کی خریداری کو چھوڑ کر لین دین کرنے کی اجازت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نئے اسکولوں کی رجسٹریشن بسوں کی پالیسی کے ساتھ مشروط کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت جسٹس شاہد کریم نے کی، جس دوران متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران عدالت نے سوال کیا کہ بچوں کے اسکول بسوں کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے، 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کے عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا، سیکرٹری اسکولز نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ 30 دسمبر تک اس حوالے سے پالیسی رپورٹ جمع کروائیں، اسکولوں کی رجسٹریشن میں اسکول بسوں کو لازمی قرار دیں، نئے اسکولوں کی رجسٹریشن بند کریں، ہر اسکول کو یہ پالیسی اپنانا ہوگی۔